بلی کی نال ملنے سے انسان کروڑوپتی بن جاتا ہے، لیکن بلی کی نال کو کب اور کہاں رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ نے یقیناً اپنے بڑے بوڑھوں سے بلی کے نال کے بارے میں سن رکھا ہوگا کہ اگر آپ کو بلی کی نال مل جاتی ہے اور آپ اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو آپ کو کروڑوں یا ارب پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ کو کوئی بہت بڑا خزانہ مل جائے گا یا پیسوں کی بارش ہوگی آپ پر، یعنی کسی قسم کی بھی پیسوں یا رزق کی تنگی آپ پر باقی نہیں رہے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلی کی نال آپ کو ملے گی کہاں سے، کیسے، اور آپ نے کیسے اسے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھنا ہے، اور واقعی کیا بلی کی نال کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سچ ہے؟ اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کا آپ کو بتائیں گے، اس لیے اگر آپ بھی بلی کی نال رکھ کر ارب پتی ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے ہیں جو کہ اگر گھر میں آ کر رہنے لگے تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کے رہنے سے گھر میں برکت پڑتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتی ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا بے حد منحوس ہوتا ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی، فقیری اور غربت لانے کی وجہ بنتا ہے، تو سب سے پہلے 3 ان جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا منحوس ہوتا ہے اور وہ رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، چیل۔ اسلام نے ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیز بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی، وہ آواز اتنی زیادہ شدت کی ہوگی کہ اس کو سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ تھے وہ تمام مر جائیں گے اور اس کے بعد ہی قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ چیل ایک شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ ضرور سن رکھا ہوگا کہ آسمان کا راجا عقاب یعنی شاہین ہے، لیکن چیل ایسا پرندہ ہے جو کہ عقاب یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں عقاب سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں یا کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت زیادہ تواتر سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا پھر دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ گھر کی چھت پر چیل آ کر بیٹھنا بہت ہی زیادہ منحوس مانا جاتا ہے۔ ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہوں، بزرگوں کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا منحوس ہوتا ہے۔ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس گھر پر عنقریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ آنے والی مصیبت اور پریشانی کسی حادثے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور رزق کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی۔ دوسرا جانور کی جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور بس جانا منحوس ہوتا ہے اور رزق کی تنگی اور مصیبتیں پریشانیاں لانے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے مکڑی۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں ہی مکڑی دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور بہت تیزی سے آپ کے گھر میں جالے بن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کریں اور کبھی بھی اپنے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیوں کو جمع نہ ہونے دیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ مکڑی منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی تو وہ جانور ہے جس نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کو روکنے کے لیے جالا بنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے کہ کفار آپ پر حملہ کر دیتے تھے۔ جس حملے میں آپ زخمی ہو جاتے ہیں، کفار سے بچنے کے لیے آپ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو مبارک ٹپکتے ہیں اور ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی جالا بن دیتی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہے اور مکڑی بد دعا تب کر دیتی ہے جب مکڑی کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی مکڑی کے جالے کو مکمل نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ جیسے ہی مکڑی جالا بنانے لگے فوری طور پر مکڑی کے جالے کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایک بار جب مکڑی کا جالا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو توڑنے کے مترادف ہے، جس کے بعد مکڑی بد دعا دیتی ہے اور مکڑی کی بد دعا بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ مکڑی کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور گھر میں رہنے والوں کو تباہ کر دیتی ہے اور فقیر بنانے کی طاقت رکھتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے میں ایک بار مکڑی کے جالوں کو ضرور صاف کر دیں تاکہ مکڑی کبھی بھی جالے کو مکمل نہ کر سکے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر
رہ جانا نہ صرف منحوس ہوتا ہے بلکہ بے برکتی کے ساتھ ساتھ بیماریاں لانے کی وجہ بھی بنتا ہے۔ امام جعفر صادق کا کہنا تھا کہ ان تمام ہی حشرات میں سب سے زیادہ سب سے بڑا انسان کا جو دشمن وہ ہے لال بیگ۔ لال بیگ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ کا آ کر رہنا شروع ہو گئے ہیں تو فوری طور پر کوشش کریں ان لال بیگوں کو خاتمہ کیا جا سکے، کیونکہ اسلامی لحاظ سے گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا منحوس ہوتا ہے اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتا ہے۔ جبکہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی ہے جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، کیونکہ لال بیگ ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو کہ دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کرنے اور گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو پیارے بہن بھائیو، اب بات کر لیتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کے گھر میں آ کر رہنے لگ جانا مبارک ہوتا ہے اور رزق اور دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کی چھت سے بھی یا جس گھر کے آس پاس بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتہ بناتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اکثر گھروں کی جو چھتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں شہد کی مکھیاں چھتہ لگا سکتی ہیں تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتہ لگا دیتی ہیں۔ گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتہ لگانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت اور آنے والا وقت اس گھر کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں آ کے بس جانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہیں تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلوں کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا کا آ کر گھر میں گھونسلہ بنا کر رہنا شروع کر دینا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں بھی چڑیا آ کر بس جاتی ہیں، گھونسلہ بنا لیتی ہیں، تو چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلوں سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہیں اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں میں اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دیں۔ اور کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لے تو اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں مستقبل قریب میں نہ صرف بہت ساری خوشیاں آئیں گی بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے گھر میں آنے جانے والیاں ہیں۔ بلی نہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، ساتوں میں سے کسی آسمان پر بھی نہیں رکتی، جبکہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بہترین مخلوق ہے اس کی دعا یا بد دعا بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے اور وہاں سے فرشتے اسے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، جس گھر میں بھی بلی آ کر یا تو رہنا شروع کر دے یا پھر بچے دے یا پھر بلی کا بہت زیادہ گزر ہو، وہ گھر مبارک ہوتا ہے۔ بلی کے گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے، اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں بلی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے، یہ چکر لگاتی ہے، بہت زیادہ آتی جاتی ہے، اور اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور تفریح کے مطابق کبھی اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک کونے میں پانی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، یا گھر والے اپنی حیثیت اور تفریح کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بہن بھائیوں بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بھی بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا اور کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے
کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے کھا نہیں سکتا تھا کب بادشاہ بن جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ کب آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو یہ اصل میں اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک موقع ہوتا ہے اپنی قسمت اور تقدیر کو بدلنے کا۔ اگر گھر والے بس ایک چھوٹا سا کام کر لیتے تو اس کے بعد انہیں اتنی دولت، اتنا پیسہ ملنے لگے کہ کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے لیے سب سے بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ حضرت سلیمان نہ صرف انسانوں پر حکومت کرتے تھے بلکہ جنات اور جانور پر، یہاں تک کہ حشرات پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان اور چونٹی کے درمیان جو مکالمہ موجود ہے وہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلیوں کے بارے میں ارشاد فرمانا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی جو کہ رات رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو بھی اتنی تیزی سے قبول ہوتے نہیں دیکھا جتنی تیزی سے بلی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر بزرگوں کی بات کریں تو بزرگوں میں ہمیں صرف بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ ملتے ہیں جو کہ جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے۔ بابا فرید کے زمانے میں لاہور سمیت لاہور کے ارد گرد جتنے بھی شہر تھے ان پر ایک سکھ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام رنجیت سنگھ تھا۔ سکھ بادشاہ رنجیت سنگھ بابا فرید کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا اور ہر مہینے میں کم از کم ایک بار بابا فرید سے ضرور ملنے آیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک گاؤں والا بابا فرید سے پوچھنے لگا کہ بابا فرید، لاہور شہر میں تو بہت زیادہ تعداد میں مسلمان رہتے ہیں لیکن پھر بھی لاہور شہر پر ایک سکھ بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ بہت سے دوسرے بادشاہوں نے سکھ کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی، بہت سارے کیے گئے لیکن پھر بھی رنجیت سنگھ کی حکومت ختم نہ کر پائے۔ وہ گاؤں والا بابا فرید سے مزید پوچھتا ہے کہ بابا فرید اب آپ ہی بتائیں، آپ تو قسمت کا حال جانتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کی حکومت کو کون ختم کرے گا؟ جس کے جواب میں بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے کہ آنے والی اگلی 4 نسلوں تک رنجیت سنگھ کی حکومت لاہور شہر سے کوئی ختم نہیں کر پائے گا۔ یہ سن کر گاؤں والا بابا فرید سے پوچھتا ہے کہ بابا فرید ایسا کیوں؟ جس کے جواب میں بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے کہ رنجیت سنگھ کا جو دادا تھا اس کے بہت بڑے کھیت ہوا کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب رنجیت سنگھ کا دادا اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ کھیت کے ایک کونے میں بلی نے ایک پھٹے کے نیچے بچے دیے ہوئے ہیں، جس کے بعد رنجیت سنگھ کا دادا اس پھٹے کے چاروں طرف اینٹیں لگا دیتا ہے تاکہ کھیت کا پانی بلی کے بچوں تک نہ پہنچ پائے اور بلی کے بچے بحفاظت بڑے ہو جائیں۔ ایک دوسرا کسان رنجیت سنگھ کے دادا کو کہتا بھی ہے، اتنی جگہ پر تم فصل بھی نہیں لگا پاؤ گے اور تمہیں ہل چلانے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے بلی کے بچوں کو کھیت سے اٹھا کر باہر پھینک دو، تم کیوں اتنی زحمت کرتے ہو؟ جس کے جواب میں رنجیت سنگھ کے دادا نے کہا، نہیں، میں کسی بھی صورت اس بلی اور اس بلی کے بچوں کو اپنے کھیت سے نہیں نکالوں گا۔ یہاں تک کہ بلی کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے لگتے ہیں اور رنجیت سنگھ کے دادا کے کھیت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جب بلی کے بچے کھیت سے باہر نکلتے ہیں اور بلی اپنے بچوں کی اچھی طرح سے پرورش کر لیتی ہے تو اس کے بعد کھیت سے نکلنے سے پہلے وہ بلی رنجیت سنگھ کے دادا کے لیے یہ دعا کرتی ہے کہ تیری آنے والی 7 نسلیں آباد رہیں اور کوئی ان کو کچھ نہ کر سکے، کوئی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ بابا فرید کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ اس بلی کی دعا کی ہی وجہ سے رنجیت سنگھ کے دادا کو لاہور پر حکمرانی کرنے کا موقع ملتا ہے اور آج رنجیت سنگھ کا دادا کی تیسری نسل ہے، اس لیے آنے والی مزید 4 نسلوں تک رنجیت سنگھ کے خاندان کی حکومت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر پائے گی۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جب انسان کسی کے لیے دعا یا بد دعا کرتا ہے تو انسان کی بد دعا یا دعا بھی 7 میں سے کسی نہ کسی آسمان تک رک جاتی ہے، لیکن بلی ایسی مخلوق ہے جو پھر چاہے کسی کو دعا دے یا بد دعا ہی کیوں نہ دے، بلی کی دعا اور بد دعا 7 آسمان پار کر سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے۔ پیارے بہن بھائیو، اس چیز کو یاد رکھیے گا، جب بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اس گھر پر کرم کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ نیکی کما سکیں۔ جب بھی بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے اور یہاں تک کہ بلی کے بچے بڑے ہو کر چلنے پھرنے لگتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو بلی اپنے بچوں کی پرورش کر لینے کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے 3 دعائیں کرتی ہے۔ اس گھر کے اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بلی پہلی دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اس گھر نے اور گھر والوں نے مجھے پناہ دی، یا اللہ تو بھی اس
اس گھر کو اور اس گھر میں رہنے والوں کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ بلی دوسری دعا کرتی ہے، یا اللہ جیسے اس گھر میں رہنے والوں نے میری اور میرے بچوں کے کھانے پینے کا خیال رکھا، یا اللہ تو بھی کبھی ان کے رزق میں کمی نہ آنے دیں، انہیں اتنی رزق عطا فرما دے کہ کبھی انہیں زندگی میں رزق کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ جبکہ بلی جو تیسری دعا دیتی ہے کہ یا اللہ جیسے انہوں نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، تو بھی ان کے ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہے اور کسی بھی مشکل میں انہیں تنہا نہ چھوڑ دیں، ان کی ہر حاجت، ان کی ہر دعا قبول فرما لے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے اوپر بھی بتایا کہ بلی کی ہر دعا اور بد دعا سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بھی بلی بچے دے تو کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بلی کے بچوں کو اٹھا کر آپ نے باہر پھینک دینا ہے، گھر کے یہ سخت گناہ ہے۔ وقتی طور پر شاید انہیں فوری طور پر کچھ نظر نہ آئے، کوئی بڑا ان کا نقصان نہ ہو، لیکن یقین مانے آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بہت بڑا اور بہت برا ضرور ہوگا، کیونکہ بلی کی بد دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ لیکن اگر وہ گھر والے بلی کو اس کے بچوں کی پرورش کرنے میں مدد کرتے ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکالتے تو یقین مانے اس گھر میں رہنے والوں کی نہ صرف ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگتی ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہو۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بھی بلی بچے دے تو اس کو گھر سے مت جانے دیجیے گا۔ ناظرین اکرام، ہمارے آس پاس جو جانور سب سے زیادہ عام طور پر دکھائی دیتا ہے ان میں کتے بلیاں سر فہرست ہوتی ہیں، جبکہ بلیاں تو اس حد تک پالتو سمجھی جاتی ہیں کہ گھر میں بھی گھس جاتی ہیں۔ مصری ماہر حیاتیات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی۔ چونکہ چوہے بچے زیادہ دیتے ہیں تو اس طرح چوہوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی اور اس طرح چوہوں کی خوراک میں بھی اضافہ ہوا۔ غلہ تو ختم کر ہی دیا تھا، اب چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کیا، جس کے بعد صورتحال گمبھیر ہوئی۔ صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس اللہ نے حضرت نوح کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا، ہاتھ پھیرتے ہی شیر چھینک مارتا ہے اور بلے اور بلی کی جوڑی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہے اور چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ بلی کے حوالے سے سائنس بھی دلچسپ رائے رکھتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی انسان میں سٹریس کو کم کر سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بلی جب کبھی اپنے منہ سے دھیمی سی مدھم آواز نکالتی ہے تو اس سے سٹریس کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح سائنس کے مطابق بلیاں رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوزائیدہ بچے کو شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پر خطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی اس طرح ٹریننگ ہو سکی اور دوسرے اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی شک ہو کہ یہاں بچوں کی جان غیر محفوظ ہے، بلی فوراً جگہ بدل لیتی ہے، پھر چاہے 7 گھر ہوں یا پھر 7 گھر، بلی جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ بلی پالنے کے شوقین افراد کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ بلی میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس وقت سب سے زیادہ لوگ بلیوں کو گھروں میں پال رہے ہیں، جس کی وجہ شاید بلی کا انسانوں سے بہت زیادہ مانوس ہونا یا پھر لوگ بلی کو گود میں اٹھا کر گھومنے کے شوقین زیادہ ہو گئے ہیں۔ آج ہر تیسرے گھر میں آپ کو کہیں نہ کہیں بلی ضرور نظر آئے گی۔ کوئی اعلیٰ نسل کی بلی پال رہا ہے تو کوئی ان کے بے سہارا بلیوں کی خدمت کرنا نظر آتا ہے جو سڑک پر زخمی دکھائی دیتی ہیں، یا پھر بلی ایک ساتھ کئی بچے دے دے تو لوگ اس کے بچے کو پالنے کے لیے اپنے گھر لے آتے ہیں، جو یقیناً ماحول دوست رویہ ہے۔ ہمیں جہاں انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے وہیں بلیوں اور دیگر جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے حقوق کو بھی ملحوظ خاص رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے جن بہن بھائیوں کو بلی کی نال کے بارے میں نہیں پتہ انہیں بتاتے چلیں کہ بلی کی نال اصل میں ہوتی کیا ہے۔ بلی کی نال، جسے جڑ بھی کہا جاتا ہے، یہ نال بھی کہا جاتا ہے، اصل میں یہ آپ کو اس وقت ملتی ہے جب بچے دیتی ہے۔ جب بلی بچے دیتی ہے تو اس وقت ایک نال اور ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اسے ہی بلی کی نال کہا جاتا ہے۔ جب بلی بچے دے دیتی ہے تو فوری طور پر اس وقت اس گوشت کے لوتھڑے کو کھا جاتی ہے۔ اب بلی کی نال حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ بلی اسے فوری طور پر کھا جاتی ہے، اور اگر آپ اسے حاصل بھی کرنا چاہیں گے تو بلی آپ پر اٹیک کرے گی، آپ پر حملہ کرے گی اور آسانی سے تب بھی آپ کو اپنی نال لینے نہیں دے گی۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بلی ہمیں امیر نہیں ہونے دینا چاہتی، اس لیے اپنی نال کھا گئی ہے
لیکن اصل میں سچائی یہ ہے کہ بلی کی نال میں بہت زیادہ نیوٹریشن موجود ہوتی ہیں اور بچے دینے کے بعد بلی کو بہت زیادہ توانائی اور نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی نال فوری طور پر کھا جاتی ہے۔ چلے انسان امیر ہونے کے لیے اتنی محنت تو کر ہی لیتا ہے اور وہ کسی طرح بلی سے اس کی نال حاصل کر لیتا ہے، لیکن کیا واقعی نال والی بات سچ ہے اور کیا واقعی نال رکھنے سے انسان دولت مند ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جو آپ 100% ہاں بھی ہے اور 100% نہ بھی۔ میں آپ سے سنی سنائی بات شیئر نہیں کرتا، میں نے اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے 5 ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں لوگ کروڑوں پتی نہیں بلکہ ارب پتی ہوں گے، لیکن ان تمام 5 لوگوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ بلی سے اس کی نال چھین لی تھی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بعد وہ مالا مال ہو گئے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو ذرا چھان لیں۔ اصل میں بلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند تھی۔ بلی ایک پاکیزہ جانور ہے۔ اس کی دلیل آپ یوں لے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن کے ساتھ پانی سے وضو کر لیا تھا جس برتن میں بلی پانی پی گئی تھی۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اگر آپ کو دعا دیتی ہے وہ بھی اور اگر آپ کو بد دعا دیتی ہے وہ بھی 7 آسمان چیرتی ہوئی جاتی ہے اور آسمانوں کے بیچ رکتی نہیں، اور اس لیے اگر بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر بہت برکت والا ہے، اور اگر کہیں اس گھر کے رہنے والے بلی کے بچوں کو کچھ نہیں کہتے، بلی کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں کھانا وغیرہ ڈالتے ہیں، بلی کی خدمت کرتے ہیں، اس طرح سے بلی کو تنگ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کہ بلی کو ایسے گھر سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقین مانے اللہ ان سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان کی تمام مسئلے اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میری مخلوق کے کام میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا، اور پھر چاہے انسان ہو یا جانور، یہ تمام اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اور اس بات میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے کاموں میں اللہ لگ جائے اس کے کام پھر نہ بنے۔ اسی لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بے پناہ دولت ہو جائے اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں آپ سے دور بھاگ جائیں، تو آپ کو اس کے لیے بلی کی نال حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر آپ کے گھر میں بلی بچے دے دے تو کوشش کریں کہ ہر ممکن بلی کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، اور ہرگز بھی بلی کے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں جب تک وہ خود آپ کے گھر سے نہ چلی جائے۔ بلیوں سے متعلق کچھ باتیں مختلف مذاہب میں مشہور ہیں کہ بلی کی نال کو گھر میں رکھنے سے مالا مال ہو جاتے ہیں، پیسوں کی بارش ہوتی ہے، یا پھر کوئی غیبی مدد کے طور پر خزانہ ملتا ہے، جبکہ یہ تمام مذہب کی تعلیمات کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ بلی کی نال وہ اکثر و بیشتر اس وقت کھا جاتی ہے جب اس کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب بلی بچے پیدا کرتی ہے اس کے جسم کے 700 کیلوریز اور 900 انرجی بوسٹرز اپنا کام انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بلی کو بچے پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے، مگر اس عمل کے دوران بلی کو حد سے زیادہ بھوک لگتی ہے، اور اسی بھوک کی شدت کی وجہ سے بلی خود اپنی نال یا جھلی کو کھا جاتی ہے۔ یہ جھلی دراصل ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں 900 کیلوریز اور ڈھیروں ملٹی وٹامنز پائے جاتے ہیں، جس کو کھانے سے بلی کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ بلی فوری اس کو کھا جاتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے جسم سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کچھ مذاہب میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ بلی کی اس کھال یا نال کو گھر میں رکھنے سے کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل یہ نال بازار میں لاکھوں روپے میں فروخت کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں اپنی طاقت سے زیادہ ملٹی وٹامن پائے جاتے ہیں، جس ادویات میں استعمال کرنے کے لیے حکیم اور ادویات بنانے والی کمپنیاں خریدتی ہیں۔ ہندو مذہب میں کہا جاتا ہے کہ بلی کی نال کو فوری طور پر حاصل کر کے اس کو دھو کر خشک کریں اور سندور لگا کر اس کو رکھ دیں۔ سندور کی وجہ سے اس گوشت کے ٹکڑے پر کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے اور یہ محفوظ رہے گی، جبکہ اس کو گھر میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا بلی کی نال کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ اگر بلی بہت زیادہ صحت مند ہو اور اس کو بچے کی پیدائش کے بعد شدت کی بھوک نہ لگے تو شاید یہ اپنی نال کو خود نہ کھائے، لیکن یہ کم ہی ممکن ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔